اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصبح اذا تنفس والصبح صبح۔ جی دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے، صرف ہم نے اپنے ذہنوں میں اس کا جو نقش کھینچا ہے نا کہ عربی مشکل ہے۔ عربی مشکل نہیں ہے، بلکہ جو ہماری اردو زبان ہے نا، وہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اصل زبان نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو باقی ساری زبانوں سے نا ہم نے اس کو کاپی کر کر کے نا تو اردو اپنی بنائی ہوئی ہے۔ عربی کے ڈھیر سارے اس میں لفظ ہیں، کچھ فارسی کے لفظ ہیں، کچھ ہندی کے لفظ ہیں، کچھ اس طرح کر کے زبانوں سے نا ساری زبانوں کا جو مجموعہ ہے وہ اردو ہے۔ تو اس طرح اگر دھیان سے توجہ سے دیکھیں نا تو یہ جو عربی ہے اس میں بھی کافی الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے اردو کے ہیں۔ وَالصُّبْحِ اور صبح، اذا جب، تنفس، تنفس سانس لیتی ہے، جب صبح سانس لیتی ہے، کیا مطلب کہ جب سورج نکلتا ہے، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ تو اس کی مناسبت کس طرح ہے کہ جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے اور اس کی سانس لینے سے پانی اڑتا اور منتشر ہوتا پھیلتا جاتا ہے، تو ہم اندازہ لگاتے ہیں جہاں سے کیا ہوا ہے، مچھلی گزری ہے۔ دور سے اگر نہ بھی نا مچھلی کا اوپر نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے جو گزرنے کا انداز ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مچھلی گزری ہے۔ تو یعنی صبح کی جو علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، وہ روشنی تھوڑی 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 کر کے وہ نکلتی ہے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج اب نکل آیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی روشنی۔ تو یہ جو پیچھے واو کا جو عطف پڑ رہا ہے، جو پیچھے یہ قسم ہے نا، اسی قسم کا بھی عطف پڑ رہا ہے۔ اب یہ آیا نا والصبح، اور قسم ہے یعنی ہم پڑھیں گے ساتھ پچھلی بات کو بھی ساتھ ملا کے، عطف کا معنی ہوتا ہے پیچھے والی بات کو لے کے چلنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی قسم کھائی ہے والصبح، اور یعنی قسم ہے صبح کی، اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ پاک نے یہ جو ہے یعنی جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ انسان جو ہے، مسلمان بندہ، مومن بندہ، وہ زیادہ سے زیادہ اس پر غور و فکر کرے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اِنَّا بے شک، یعنی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّا بے شک۔ اِنَّا اور اَنَّا کا معنی کیا ہوتا ہے، بے شک۔ اس کے ساتھ ضمیر لگ سکتی ہے، کبھی اِنَّهُ آ جائے، کبھی اِنَّهَا آ جائے، کبھی اِنَّهُمْ آ جائے، لیکن اِنَّا کا معنی کیا ہوگا، بے شک۔ تو جو ضمیر ہوتی ہے نا، آپ نے آگے سمجھیں کہ اس کا ترجمہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اب ہو ہے واحد کے لیے، ہو اکیلے واحد کے لیے، مذکر کے لیے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اِنَّهُ بے شک وہ، اِنَّا بے شک ہو کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ، لَقَوْل یہ قول ہے، یہ بات ہے، رسول کریم، رسول کیا ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ رسول کسے کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا۔ کریم یہ معزز، عزت والا۔ تو قرآن جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے، جو کون ہے، جبریل علیہ السلام کون ہے، وہ بزرگ اور شریف ہیں، اور کون ہے، فرشتے ہیں۔ اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ کس نے نازل کیا ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، اور لانے والا کون ہے، جبریل علیہ السلام، اور جس پر لایا گیا، جس پر اتارا گیا، وہ کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی کا نام آئے رمضان کے مہینے کے اندر تو فوراً کیا کہا کریں، آگے پیچھے بھی، ویسے رمضان کے مہینے میں جو حدیث ہے اس کی طرف اشارہ دینے لگی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ جب فرشتے نے کہا کہ وہ بندہ، جبریل علیہ السلام نے کہا بندہ بدبخت ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ ساتھ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہے، لیکن یہ ساری
ہر وقت کی حدیث ہے، یہ خاص یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں آپ نام لیں اور اس کے بعد نہ لیں، صرف اس لیے کہ جب بھی اگر لیسن میں آئے یا اس کے علاوہ بھی کسی محفل میں آئے اللہ کے نبی کا نام، تو لازمی جو ہے نا وہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے تسلی کے ساتھ اور پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں، تاکہ نیکیوں کا حقدار بن جائے اور جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے جو ہے وہ بدبختی سے بچا جا سکے۔ ذی قوت، قوت والا، ذی کا معنی کیا ہے؟ والا، ذی کیا ہوتا ہے؟ والا، ذی قوت جو قوت والا ہے، عند پاس، ذی العرش عرش کے پاس، مکین بلند مرتبہ ہے، کس کا؟ جبریل علیہ السلام کا۔ تو جبریل علیہ السلام نہایت مضبوط قوتوں والا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اس کی تعمیل قوت اور طاقت رکھنے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام نے وہ کام کیا۔ مطلب بستیوں کو جب بھی عذاب لے کے آئے، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کو انہوں نے الٹ کر رکھ دیا، اسی طرح جبریل علیہ السلام کے ہاں جو بہت اللہ کے ہاں بہت ہی مقرب ہیں، بہت مقرر فرشتے ہیں، اور عرش کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ کو نور کے 70 پردوں تک جانے کی اجازت ہے۔ اسی لیے سورۃ بقرہ میں آیا نا کہ من کان عدو لجبریل، جبریل علیہ السلام کا کون دشمن ہے؟ جو پہلے مشرکین اور کافر تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بغض رکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ پہلی قوموں پہ عذاب لانے والا فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ تو کیا کرتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ رکھتا ہے، وہ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ خود سے تو نہیں کرتے۔ جبریل علیہ السلام کو جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مطاعن، وہ کیا ہے؟ مطاعن، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، اور کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ آسمانوں میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ مطاعن، اطاعت کی جاتی ہے، یہ اطاعت نکلا ہے، ثم امین، اور کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ آسمانوں میں جبریل کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے باقی کیا کرتے ہیں؟ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو مقرب فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ ساری ان کے تابع ہیں۔ ان فرشتوں پر جبریل علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، جو جبریل علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی کمی بیشی نہیں کرتے۔ آپ ایسے سمجھ لیں ایک بادشاہ ہے، پھر اس کا وزیر ہے، پھر اس میں آگے جو وزیر کہے گا وہ، تو اللہ پاک جو ہے وہ بذات خود بادشاہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ خود وہ بادشاہ اور عالی مرتبہ ہستی جو ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف حکم کرنا ہے، اور پھر تعمیل اس کی جبریل علیہ السلام سن کے تو اس کی باقی فرشتوں سے بھی کیا اطاعت کرواتے ہیں، یا انہوں نے جو کہنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ، اور نہیں، وَمَا، اور نہیں، صَاحِبُكُمْ، تمہارا ساتھی، بِمَجْنُون، کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے دشمن کہتے ہیں اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے جو آپ نور و ہدایت روشنی لے کے آئے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ، نہیں ہے تمہارا ساتھی، بِمَجْنُون، ہرگز دیوانہ نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجنون اسے کہتے ہیں کہ جس کی حالت اس طرح کی ہو کہ جس کو خود سمجھ نہ ہو میں کیا بات کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وَلَقَدْ جو آتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کام ہو چکنا۔ رَآہُ، دیکھا ہے اس کو، رَآ، دیکھا، اس کو، بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ افق
افق کنارہ مبین واضح۔ کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ بطحا کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کو آسمان کے بلند اور صاف کنارے پر پہلی بار دیکھا۔ کب دیکھا؟ اور آپ نے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ واقعہ کب ہے؟ بطحا کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آسمان کے بلند اور صاف کنارے پر پہلی مرتبہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو اس حال میں دیکھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے رک جانے کے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اور میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام جو غار حرا میں میرے پاس وحی لے کر آیا تھا، آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہوگی۔ میں لوٹ کر گھر آیا اور میں نے یہ کہا، کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، کہتے ہیں میں نے اوپر کہا مجھے کپڑا دے دو، مجھے کپڑا دے دو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھی نازل کر دی، یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر برابر جو کیا ہوا وہی آنے لگے، وما هو علی الغیب بضنین، وما ہوا اور نہیں، علی الغیب آپ غیب پر، بضنین بخیل نہیں ہے، وما اور نہیں ہوا وہ، وما اور نہیں ہوا وہ، علی الغیب غیب پر، بضنین بخیل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب کی جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے پیغمبر جو کچھ بھی آپ کے پروردگار نے نازل کیا یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں اور زمین والوں کے امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کو ہر طریقے سے پہنچا دیا۔ آپ نے شہری، دیہاتی، مرد، عورت، مالدار، فقیر، ہر قسم کے بندے کو کیا ہوا؟ یہ پیغام پہنچا دیا۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، وما اور نہیں ہوا وہ، بقولی جو قول ہے، شیطان الرجیم شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ قرآن جو ہے شیطانی کلام نہیں ہے، نہ ہی اس کا کلام ہو سکتا ہے، نہ شیطان اس پر قابو پا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت پر کہ جس بات سے اس پر حرف آ سکتا تھا اللہ نے اس کو تمام نقص سے پاس جو ہے وہ دور کر دیا، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ یہ شیطان کا قول نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو ایک معجزانہ کتاب ہے۔ قرآن پاک ایک کیا ہے؟ معجزانہ کتاب ہے۔ قرآن پاک جو ہے اگر اس کو بندہ تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کا ہر معاملہ دینی اور دنیاوی حل ہو سکتا ہے۔
اور یہ معجزانہ کتاب اس طرح کی ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا۔ کوئی بھی دنیاوی کتاب آپ لیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا، اب دوبارہ پڑھنے سے پھر بھی مجھے وہی کچھ ملے گا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایک نئی لطف آئے گا، ایک نیا مزہ آئے گا، ایک نئے رب کے ساتھ جڑنے کا۔ چاہے آپ ایک جگہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ دوسری جگہ سے پڑھیں، تیسری جگہ سے پڑھیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور آپ کے دل میں قرآن کے لیے اکتاہٹ ہو۔ جس کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ جس کو قرآن اچھا نہیں لگتا، یا جس کے اندر یہ ہو کہ میں اب قرآن سننا پڑے گا مجھے، اس کا مطلب ہے اللہ نے عرش پر اور فرش پر اس بندے کی جگہ کسی کے دل کے اندر میں رکھی نہیں ہے۔ وہ بندہ انسانیت سے یہاں تک گر چکا ہے کہ جس کے اندر قرآن سننے کی یا قرآن پڑھنے کی حس اور شوق ختم ہو چکا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر دفعہ اور ہر وقت پڑھنے پہ سننے کے لیے ایک نیا علم ملتا ہے، اور جب اس کو پڑھی جائے ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے، مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، مومن کا تعلق یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محلے داروں، مسجدوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ بندہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا ہے وہ عاجز بنتا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ کبھی بھی، جو بندہ قرآن سمجھنے والا، پڑھنے والا نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے، جو اہل قرآن ہے، اگر قرآن اس کے دل کے اندر اترتا ہے، اگر قرآن اس کی روح کے اندر اترتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، وہ بندہ کبھی بھی غرور نہیں کر سکتا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ قرآن گودوں کے اندر رکھ کے ہر وقت پڑھتے ہوئے پھر بھی حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے۔ تو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی راتیں مصلوں پر گزرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ نقشہ نہ کھینچیں یہ قرآن پڑھنے والا ہے اور اس نے کیا کیا کہ اس نے تکبر کیا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے تکبر کرتے ہیں پھر وہ صرف پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہ حضرت عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جا رہے تھے نا سفر پہ، تو باری آتی تھی اپنی اپنی کہ جب کبھی سوار ہونے کی باری ہے، کبھی دور کا سفر ہوتا، تو حضرت عمر کی جب باری آئی تو وہ خود نیچے اترے اور دوسرے کو سوار کر دیا، صحابی کو، اور اپنا جوتا بھی اٹھا لیا، جوتا اٹھا کے پکڑ لیا۔ تو ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عمر آپ تو حکمران ہیں، آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ خود بھی پیدل چلیں اور جوتا بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے آدمی، تقوی والے، زہد والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور اتنے مربع میل جو زمین ہے اس پر حکومت کرنے والے حکمران، تو کہا اگر تم صحابی نہ ہوتے تو میں تمہیں اس بات کی سزا دیتا۔ ہم کون تھے؟ ہم حرام کھانے والے، ہم کون تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ تو ہمیں اس قرآن نے عزت دی ہے، یہ تو ہمیں جو مرتبہ دیا ہے وہ اس قرآن نے دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس بندے کو مرتبہ قرآن نے دیا ہے، چاہے وہ جوتے اتار کے چلے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ جس حال میں چلے، چاہے اس کے اندر فیشن یا کچھ بھی کوئی چیز یا مال و دولت کچھ بھی نہ ہو، رتی برابر بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر قرآن اترا ہوا ہے نا تو وہ خود بخود ایک کردار، ایک مہک اور ایک خوشبو بن جائے گی جو لوگوں کو خود بخود آئے گی۔
تو اپنے آپ کو سونا بنانے کے لیے یہ ایک بہترین فن اور ایک ہنر ہے کہ آپ عزت پانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں عزت پانے کے لیے صرف یہ بات یاد کر لیں، مجھے عزت ملے، مجھے دولت ملے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو گمنام اور متقی بندہ پسند ہے۔ شہرت کی اس میں بات نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کیا بنوں، اتنا سا مل جائے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے معاملات یا میری ساری زندگی جو ہے وہ اپنے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو پھر صرف اس قرآن سے آپ جڑ جائیں۔ لمبی چوڑی یہ وہ کوششیں یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ میں نے یہ 1000 دفعہ جملہ بولا ہے کہ دنیا آپ کے قدموں میں گرے گی۔ کرتے ہیں وظیفے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر بندہ مجبور، لاچار، پریشان، نڈھال پڑا ہوا ہے۔ آئیں جڑیں، اب دیکھیں اس کتاب کے معجزانہ، وہ کیسو کسرا میں بیٹھنے والے، وہ بڑے بڑے محلات میں زندگیاں گزارنے والے، وہ سونے کے بیڈ کے اوپر سونے والے، سکون کہیں بھی نہیں آیا۔ اس کتاب کے ساتھ جڑنے والے جب اس کتاب سے جڑے، اپنا تن من دھن، اور وہ جو اپنے یہاں تک صحابیوں کے وہ قصے بڑے لمبے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں سنا دیتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے صحابی، اور جو ماں باپ تھے انہوں نے کپڑے بھی اتروا لیے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کی خاطر اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ یہ صرف ایک واقعے کا میں اشارہ دے رہی ہوں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہا، انہوں نے تو تن کے کپڑے بھی اتار دیے۔ ہم کون سا چاہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی کی آسائشوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اس نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے فیشنوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اپنے حلال حرام میں تمیز چھوڑی ہوئی ہے، کھانے میں بھی چھوڑی ہوئی ہے، پہننے میں بھی چھوڑی ہوئی ہے، اوڑھنے میں بھی چھوڑی ہوئی ہے، اور دعوے محبت کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ڈر بھی کوئی نہیں آتا، صبح و شام ڈر بھی نہیں آتا۔ میں تو کہتی ہوں کہ صحابہ اکرام کو تھوڑی تھوڑی باتوں سے فکر لگ جاتی تھی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہوگے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہوگے، صحابی ہونے کے باوجود یہ سوچتے۔ اور ہماری طرز عمل یورپ کی نکالی، ہماری طرز عمل کافروں کی، ہندوؤں کی، زیادہ تر ہم شادیوں میں بھی ہندوؤں کی رسمیں استعمال کرنے والے، ہندوؤں کی اپنی ہمیں اپنا پتہ ہی کو نہیں کہ مسلمانوں میں یہ سنت کیا ہے، ہم زیادہ ان کی نکالی کرنے والے، ہندوؤں کی، کافروں کی، انگریزوں کی نکالی کرنے والے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایک معجزانہ کتاب ہے، معجزانہ اس طرح کہ جیسے ہی اس کے ساتھ جڑو گے تو آپ کی زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، پھر ایک عورت، ابو لہب کی عورت اورا آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2 یا 3 راتوں سے دیکھ ہی رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی والضحیٰ سے لے کر آخر تک، یعنی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے اور آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، تو کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ شیطان، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شیطان کا یہ کلام ہو، اور فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے، فَأَيْنَ کہاں، تَذْهَبُونَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن سے کدھر جا رہے ہو، تمہارا رخ کہاں ہے۔ اور سب سے بڑی اس کتاب کی یہ بات ہے کہ قرآن جو اس وقت نازل ہوتا تھا، وہاں کے جو باتیں تھیں یا ان کے جوابات تھے، لیکن یہ میرے اللہ پاک کا کیسا معجزانہ کلام ہے
کہ آج میں اور آپ پڑھتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہی ہو؟ سڑوں کے اوپر کوہان جیسا جوڑا رکھنے والی عورتوں، تم کدھر جا رہی ہو؟ گلیوں میں خوشبو لگا کے نکلنے والی ہو، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے قرآن ہمیں صدائیں دیتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں سمجھ آتی، یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اور سب سے بڑا احسان دیکھیں، اگر فرض کیا ہمیں صرف یہ پتہ چل جاتا کہ ہم مسلمان ہیں، عبادتیں کرنی ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، یا اسے ہمیں احکام کا پتہ چل جاتا، کرنا تو تب بھی تھا، لیکن ساتھ ایک ہمیں بک بھی مل گئی جس سے ہم اصلاح کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ساتھ کتابچہ بھی مل گیا، لو اس کے مطابق زندگی گزار لو۔ لیکن بدبختی تو ہمارا مقدر بنے گی کہ ہم اس کے مطابق، ایک بچے کو پیپر دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ بک دی جا رہی ہے تیاری اس میں سے کر لو، تو ظاہری بات ہے اب ٹیچر کا تو قصور ہی نہیں، کیونکہ ٹیچر نے تو پہلے بتا دیا سلیبس اس میں سے آنا۔ اب سلیبس تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پرچہ تو ہم نے اس میں سے دینا، سارا تو ہمارے پاس یہ موجود ہے، لیکن اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو پھر یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ میرے چند بول کی وجہ سے، اور جو لڑکیاں کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، جس نے پیغام پہنچانا ہے یہ میرا پیغام پہنچا دے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والیوں، روزے رکھنے والیوں، صدقہ زکوٰۃ کرنے والیوں، شریف گھرانے کی لڑکیوں، آپ کے اندر، میں نہیں کہتی کہ کوئی عیب ہوگا، آپ کے اندر کوئی بدکاری ہوگی یا آپ کے اندر کوئی بڑا جرم ہوگا، لیکن آپ کا جوڑا دیکھ کے تو وہ حدیث ضرور یاد آتی ہے کہ کیا اکثر جو ہے وہ کیا ہوں گی، کپڑے پہن کے ننگی ہوں گی، اور جن کے جو جوڑے ہوں گے اونٹ کی کوہان جیسے ہوں گے۔ ہاتھ مار کے سروں کو چیک کر لیں، اگر آپ کا سر جو ہے وہ برابر جوڑا ہے تو اس کو کھول کے بالکل نیچے کر دیں، نہ جوڑا ایسا کریں، نہ جوڑا ایسا کریں۔ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، شریف رہنے والی، عزتوں کو محفوظ رکھنے والی، تو یہ بات ایسے پھر آپ کو پتہ چل گیا تو یہ کہتی ہیں خود کو تسلیاں دے کے باجی ایسا نہیں ہے، نہ تو کوئی میرا فائدہ ہے اس میں، میرا یہ فائدہ نہیں، اور نہ مجھے کوئی چیڑ ہے کہ آپ لوگوں سے میں کہہ رہی ہوں بار بار ایک بات کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ یہ ایسے نہ کرو، میرا اس میں نہ فائدہ ہے، میرا اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو جہاں سے آپ مفت کا گناہ لے رہی ہیں، آپ کی مجبوری بھی نہیں ہے، آپ نے حجاب کرنا ہے تو آپ اپنے بالوں کو نیچے کر دیں۔ آپ بے شک گھر میں گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر کر بھی رہی ہیں، لیکن آپ باہر نکلتے ہوئے اپنا جوڑا نیچے کر دیں، اور وہ جوڑا تو گھر میں بھی کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ نہ کہ وہ گھر میں کرنا جائز ہے، گھر میں بھی اس حد تک کہ آپ نے چوٹی میں نہیں کرنا، تھوڑے سے اگر بال آپ نے کیے بھی ہیں، تھوڑی گردن سے اٹھائے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہاتھ مار کے چیک کر لیں کہ آپ کے جو سر کا جو اوپر والا غبار ہے اس کے برابر یہ نہیں آنا چاہیے، بچ جائیں، یہ اس چیز سے بچ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو اس پیغام کو کوشش کریں خود بھی اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں، یہ بالکل یہ بہت زیادہ باہر نکلنے کی دیر ہے۔ ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے حجاب کیا، ساتھ حجاب کیا ہوتا ہے، اور حجاب بھی سٹائلش، ماتھا آدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ناک کی ہڈی آدھی نظر آ رہی ہوتی ہے، آئیز کے سارا سائڈوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو وہ کیا ہوتا ہے کندھے بھی جو ہے وہ سکاف آدھا ہوتا ہے، پورے اس کی چوڑائی لمبائی پوری نہیں ہوتی، اور ساتھ میں عورت کا معنی پردہ ہے۔ تو احتیاط کریں، کوشش کریں اور بچیں۔ تو قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف یہ کہا جائے کہ یہ قرآن صرف ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بس گنتی کا ثواب مل رہا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارے عملوں کو ٹھیک کریں، اپنے عملوں کو ٹھیک کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ان نہیں، اللہ آ جائے تو ان کا معنی نہیں ہوگا، ہوا وہ، اللہ مگر یہ تو ذکر نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جہان والوں کے لیے، جنوں اور انسانوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو نصیحت ہے۔ مان لیں تو یہ نصیحت ہے، نہ مانے تو پھر کیا کر رہے ہو؟ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے۔ اس کو ماننا
تو کیا ہے؟ اس نصیحت کو عمل کرنا ہے اس پر، تو یہ ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لمن شاء، جو کوئی چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ یستقیم، وہ سیدھے راستے پر چلے۔ سیدھے راستے کی تلاش کرنی ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قرآن پڑھو گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ قرآن پڑھو گے تو اپنے عمل کو سدھارو گے۔ قرآن پڑھنے کے بغیر پھر کیا کرو گے؟ قبروں، حجروں اور شجروں کو سجدہ کرتے رہو گے، پھر پتہ کوئی نہیں چلے گا۔ پھر کوئی نہیں پتہ چلے گا، نہ گناہ کا پتہ چلے گا اور نہ ثواب کا پتہ چلے گا، نہ حلال کا پتہ چلے گا، نہ حرام کا پتہ چلے گا۔ ہر سنی سنائی بات کو لے لو گے، ہر سنی سنائی بات کو پھر دھکے کھاتے رہو گے، پھر کو نہیں پتہ چلے گا۔ قرآن کیا ہے؟ لمن شاء، جو کوئی چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، وہ سیدھے راستے پر چلے۔ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ فائدہ اسی کو پہنچ سکتا ہے جو خود راستے پر چلنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے۔ میں نہیں کہتی میں نے آپ لوگوں کو کھینچ کر یہاں لائی ہوں کہ آؤ سنو میں کیا پڑھا رہی ہوں۔ یہ آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، یہ آپ کے اندر ایک لگن تھی، اور آپ کے اٹھائی ہوئی ہاتھوں کی وہ دعا تھی کہ اللہ میرا دل کرتا ہے میں قرآن سیکھوں، کہاں سے سیکھوں؟ یہ جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ نجات ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو آخرت بن جائے گی۔ اگلی بات بڑی پیاری ہے کہ انسان کے اندر نا، ہر انسان کے اندر اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ کسی کا خواہش ہوتی ہے میرے بچے ایسے بن جائیں، میرا گھر ایسا بن جائے، میری فلاں، مطلب کوئی بھی آپ خواہش سمجھ لیں کہ میری فلاں جگہ سے کامیابی ہو جائے، میرا فلاں جگہ کام ہو جائے، فلاں میری بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اور کسی کا دل نہیں کرتا کہ ہمارے گھر کے افراد میں سے کوئی افراد چلا جائے، کوئی پیارا چلا جائے۔ اس طرح کے ڈھیر سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان سب پہ صبر آنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیں آپ کو ٹینشن کا ایک نسخے کا حل بتا رہی ہوں۔ اس کو بے شک ہائی لائٹ کر کے اپنی ڈائری کے اوپر ہیڈنگ دے دیں کہ کوئی مجبور، کوئی لاچار، کوئی پریشان، کوئی بھی ایسی عورت جو کہہ دیتی ہے کہ میں کیا ہوں، پریشان ہوں، تو اس کو تبلیغ کریں، اس کو سنائیں، اس کو بولیں سورۃ تکویر کھولیں، اس کو بولیں آیت نمبر 29 کھولیں، وما تشاؤون، جو تم وما اور نہیں، تشاؤون جو تم چاہتے ہو، الا مگر، ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، نہیں، وما تشاؤون اور تم نہیں چاہتے، واو اور آگے لا آ جائے تو ماں کا معنی نہیں ہو جائے گا، نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مطلب جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمیں تسلی آ جاتی ہے۔ میں تو چاہتی تھی کیا ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن میری بات تو نہیں نا مانی جانی، اللہ کی مانی جانی ہے۔ تو سمجھائیں بی بی یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ رب کے لکھے ہوئے کام ہے، تقدیر کے کام ہے، وہاں سے کن ہونا ہے۔ اگر کہیں سے دوائی بھی لینی ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ دوائی میرے لیے شفا بن جائے، تو پھر دوائی بھی شفا دے گی۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اگلے کو بتائیں وما تشاؤون، اور جو تم نہیں چاہتے مگر الا یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اس کی مرضی چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میرا یہ نہیں ہوا، میرا وہ نہیں ہوا۔ تعلق رب سے جوڑو، منظوری وہاں سے کرواؤ، جب وہاں سے کام بن جائے گا پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے کہ کیا، جیسے ایک عورت جو ہے
بیان کرتی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اور تم کہتے ہو کعبے کی رب کعبے کی قسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھایا کریں تو اس طرح کہیں کہ کعبے کی رب کی قسم، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس طرح کہے جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ یعنی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول، مطلب یہ نہیں کہنا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ اور اس کا رسول اکٹھا نہیں کہنا، بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو حکم پہلے ہے، اور اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، مطلب جو بات کرنے میں نا جیسے کہتے ہیں کہ کوئی جس طرح اسے نے آ کے کہا، ایک یہودی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، مطلب جو بات دونوں کی اکٹھی، بلکہ ایسے نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کعبے کی قسم نہیں کہنی بلکہ کعبے کے رب کی قسم کہنی ہے، اور اس طرح کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے 3804 حدیث نمبر ہے حوالے کے ساتھ۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتائی، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو یہ سوچیں کہ سب سے پہلے کون چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ جو اپنے نبی کو حکم دے گا، پھر آپ اللہ کے نبی جو چاہیں گے وہ اس طرح، پھر ہمارا جا کے کام بنتا ہے کہ ہم انہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ